بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام مجید کا آغاز کیا گیا سیدہ فاطمہ زیدی کی جانب سے، اور آج کا یہ پروگرام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے رکھا گیا. میں آپ کے میزبان طیبہ حمید میمن آج کی اس خوبصورت نشریات میں سحر رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ سیدہ مونا کاظمی. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ سے رمضان المبارک کا فائنلی تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، بے شک. اور ماشاءاللہ کس طرح سے یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. کس بالکل. طرح سے یہ ایام گزرے آپ کے؟ ایام گزرے اور اب وہ عشرہ شروع ہو گیا جو مغفرت کا، جس میں ہمیں جہنم سے نجات کا عشرہ. بے شک بے شک. تو ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا کیا، جس میں 3 عشرے ہمیں عطا کیے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت گزرا اس میں ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت گزرا اس میں ہمارے والدین کی اور ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرمائے. اور جو تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو اس میں ہمارے تمام جتنے بھی کل مومن مسلمین ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے سمیت سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے جو ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سیدہ فاطمہ زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سحر رمضان میں. انہی کے ساتھ سحر سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام سحر رمضان میں. انہی کے ساتھ سعدیہ نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سحر رمضان میں. جزاک اللہ. انہی کے ساتھ جو ہے سائمہ خان موجود ہیں جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان کرسچن کمیونٹی سے، اور آج کی اس خوبصورت نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ. اوکے. تو ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گی سعدیہ نوید جی. صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، آتا ہے، یاد آتا ہے ہمیں سرکار بلوانا. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، آتا ہے، یاد آتا ہے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. مدینہ یاد آتا ہے، آتا ہے، یاد آتا ہے. اور تڑپتا
ہے یہ دل میرا برستی ہے میری آنکھیں تڑپتا ہے یہ دل میرا برستی ہے میری آنکھیں ہم سرکار بلوانا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے یاد آتا ہے ہم سرکار بلوانا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے یاد آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ اور آج کا جو ہمارا ایک موضوع ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے 21 رمضان المبارک، جب داماد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والد حسنین کریمین فاتح خیبر و خندق ناقابل تسخیر مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے دوران مولا علی علیہ السلام کو دوران سجدہ ابن ملجم نے وار کر کے شہید کر دیا، تلوار کے وار کر کے زخمی کر دیا، اور 2 دن کے دوران وہ زخمی رہے، شدید زخمی رہے۔ اس دوران بھی سرداران جنت کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے قاتل کو میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا، اور اسے کھلانا، اسے پلانا، اسے تکلیف مت دینا، کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جو انسان کسی بھی انسان کے ہاتھ پیر کاٹتا ہے تو وہ جنت میں نہ جائے گا، یعنی کہ انہیں یہ وصیت کی کہ اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، اور اس کی جگہ اگر کوئی کتا بھی ہو تو اس کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹنا، یعنی کہ اتنی سخت وعید سنائی اس حوالے سے بھی۔ اور وہ دن کہ جب مولا علی علیہ السلام جو ہے شہید کر دیے گئے 21 رمضان المبارک کو، تو آج ہم اسی کی مناسبت سے یہ پروگرام کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ خلیفہ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی وہ علی علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیتا تھا، تو منافق اور مومن کے چہرے سے واضح ہو جاتا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یعنی کہ 900 کلو کا دروازہ اٹھانے والے مولا علی علیہ السلام جو کہ فاتح خیبر و خندق ہیں، کعبے میں پیدا ہوئے اور زندگی بھر وہ مزید جنگیں کرتے رہے اور اس میں فتح حاصل کرتے رہے، اور سب سے ابن ملجم کو یہ پتہ تھا۔ بالکل میں آپ کی یہ بات کاٹنا چاہ رہی ہوں، سوری انٹرپشن۔ کامیابی کی آپ نے بات کی تو کامیابی تو ہمیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر جنگ میں فاتح قرار پائے، ممبر پہ آئے، تو ہم نے دیکھا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ واحد، آج تک کی واحد شخصیت کہ جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ اور وہ جو کامیابی کا اعلان تھا، ہر کامیابی کے بعد مسلمان تو کہتے رہے کہ یہ جنگ علی کی وجہ سے جیتے، نبی اللہ اعلان کرتے رہے، لیکن مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اپنی کامیابی کا اعلان یہ تھا کہ جب آخری سجدے میں وہ ضرب لگی ہے زہر بجھی تلوار کی، تو اس وقت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی کامیابی کا اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ، کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ بے شک رب کعبہ کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ اسے پتا تھا ابن ملجم کو کہ مولا علی کو اس طرح سے جنگ کے دوران یا پھر کسی بھی طرح سے شہید کرنا ناممکن ہے، تو اس بزدل نے سہارا یہ لیا کہ مولا علی سجدے کی حالت میں تھے اور اس بزدل نے آگے پیٹھ پیچھے سے وار کیا۔ علی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے،
لیکن ان کا نور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اور مختصر یہ کہ جسے بھی قیامت تک فرقان و عرفان ملے گا تو وہ علی کے در سے ہی ملے گا انشاءاللہ. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سیدہ مونا کاظمی موجود ہیں جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. جی آج میں ہوسٹ کے فرائض بھی آپ کے ساتھ انجام دینے کا مجھے شرف ملا ہے. اور بے شک محفل ایسی جو شب شہادت امام علی علیہ السلام ہے, کائنات کے وہ بہترین امام کے جن کے لیے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد, کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اور کہیں فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں. ہر مقام پر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی وہ بہترین ہستی ہے کہ جن کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہچنوا کر گئے کہ دیکھو علی کو پہچان لو, یہ علی ہیں, یہ فاطمہ ہیں, یہ حسن ہیں, یہ حسین ہیں. اور جب ہم سب ملتے ہیں تو ہمارے ملنے کے بعد پنجتن قرار پاتے ہیں اور نور پنجتن مکمل ہو جاتا ہے. تو اب ہم فاطمہ کی طرف آتے ہیں. بالکل فاطمہ کی طرف ہم آتے ہیں اور مولا ان سے آپ بات کریں علی علیہ السلام کے حوالے سے. جی فاطمہ, میں چاہوں گی کہ آپ خود بھی ذاکری کے فرائض جو ہیں وہ انجام دیتی ہیں اور آپ خود بھی ایک مذہبی اسکالر ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ علم مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تسلیما. کہ اگر ہم مولا علی کے علم کی بات کریں تو وہ دنیا جہاں میں وہ ایک مولا کائنات کا رتبہ انہیں ملا. تمام اماموں میں سب سے اول امام ہے, جس کے لیے جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور اگر ہم علی مولا علیہ السلام کے علم کی بات کریں تو 932 یا 934 الفاظ پر مبنی بغیر الف کا انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ میں مزید آگے دیکھیں تو عقیدہ توحید سے انہوں نے 1000 الفاظ پر کچھ مشتمل بغیر نقطوں کا خطبہ ارشاد فرمایا. تو وہ میرا مولا کہ جس کی ہم کیا ہی تعریف کریں, کہ کیا ہی فضائل بیان کریں. علم کا کیا عالم ہے کہ آج ہم ایک الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں نقطے ضرور استعمال ہوتے ہیں, اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اتنا بڑا 1000 سے بھی زیادہ کا خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا بغیر نقطوں کا اور بغیر الف کا. تو یہاں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مولا کا علم کیا ہے. اور اسی سے ایک چھوٹا سا مختصر سا قصہ ہے مولا کا, کہ ایک مرتبہ مولا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہی کے درمیان ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا یا علی آپ اتنے پہنچے میں, ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آج دوپہر میں کیا کھانا کھاؤں گا. تو مولا مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں کہ آج تم جو ہے نا دودھ چاول کھاؤں گے. تو وہ بس وہاں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں آج دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. گھر جاتے جاتے ایک ہی نعرہ لگاتا ہے میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا, دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. اب جب گھر پہنچتا ہے تو بھوک بہت لگ رہی ہوتی ہے. بیگم سے بولتا ہے کہ بیگم آج کیا پکا ہے. بیگم کہتی ہے کہ دودھ چاول بنے. کہتا ہے نہیں میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا, جاؤ محلے میں سے کسی سے کچھ مانگ کے لے آؤ. اب اس کی بیگم جس بھی در پہ جاتی ہے وہاں دودھ چاول بنے ہوتے ہیں. اب وہ گھر آ کے بولتی ہے کہ بھائی میں جس کے بھی گھر پہ گئی دودھ چاول بنے ہوئے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. پھر وہ نکلتا ہے سفر پہ اور اپنے گھوڑے کو لے کے نکل جاتا ہے اور ریگستان میں گزرتا ہوا جاتا ہے. اب بھوک کا بہت زیادہ گرمی کا عالم ہے, بھوک بہت لگ رہی ہے, اب کیا کرے. اتنے میں اسے ایک قافلہ گزرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ان سے روک کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو وہ کہتا ہے کیا کھانے کے لیے. کہتا ہے کہ دودھ چاول ہے کھانے کے لیے. کہتا ہے میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. پھر وہ قافلے والے اسے مارتے ہیں. وہ قافلے والوں کا جو ہے نا ایک ہی رول ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان سے کچھ مانگ لیتا ہے نا تو وہ پھر اسے مار مار کے پھر دینا ہے, کوئی منع نہیں کر سکتا انہیں. پھر وہ اسے مار مار کے دودھ چاول کھلاتے ہیں. اتنے میں مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے مولا میں دودھ چاول نہیں کھا رہا تھا. مولا کہتے ہیں کہ ہاں تم دودھ چاول نہیں کھا رہے, تم دودھ چاول کے ساتھ ساتھ مار بھی کھا رہے ہو. تو مولا کے علم کی تو ہم کیا ہی فضائل بیان کریں. مولا علی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ حق ہوتا ہے, اور جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہہ دیں اور جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما دیں وہ بے شک حق ہوتا ہے. کیونکہ شخصیت پروردگار عالم نے ایسی بنائی ہے کہ جب زمین پر اترے ہیں اور ایک جنگ سے واپس آئے ہیں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین قول نظر آتا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی تم جنگ سے فاتح قرار پائے ہو, اور علی آج تم جو جنگ سے واپس آئے ہو دل تو چاہتا ہے کہ تمہاری وہ فضیلت بھی بتا دوں, لیکن مجھے ڈر ہے
کہیں تمہارے بارے میں بھی لوگ وہی نہ سوچیں جو عیسیٰ کے بارے میں عیسائی سوچتے ہیں، ورنہ میں آج وہ فضیلت بھی بیان کر دیتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک تک اٹھا کر لے جاتے۔ فاطمہ، میں یہاں سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی آگے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، یہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن ایک دفعہ کی روایت ہے اور جس کے حدیث جو ہے رسول خدا کی ہے اور راوی جس کی خود جناب عائشہ ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے بابا جو ہے ابو بکر عمر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گفتگو مجھ سے کر رہے تھے لیکن دیکھ علی کی طرف رہے تھے، تو کافی دیر تک میں یہ دیکھتی رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے بابا سے سوال کرا کہ بابا یہ کیا ماجرا ہے، آپ گفتگو مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ علی کی طرف رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے رسول خدا سے یہ حدیث نہیں سنی، نظر علی عبادہ؟ تو وہ کہتی ہے کہ رسول خدا سے میں نے بھی ایک حدیث سنی ہے کہ ذکر علی عبادہ۔ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ پھر آگے ایک اور حدیث لے لو، حب علی عبادہ، یعنی کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ یعنی کہ ایسے دور گزرے ہیں کہ جنہوں نے علی کو دیکھا انہوں نے تو عبادت کی، لیکن ایک دور مروان ابن مروان کا ایسا بھی گزرا کہ جہاں علی کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن علی کا ذکر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دور ایسا تھا کہ بچے خود اپنے والدین کی شکایت لے کے جو ہے دربار میں آتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمارے والدین نے ہمارا نام علی اور اس طرح سے فاطمہ وغیرہ رکھ لیا اہل بیت سے ریلیٹڈ، اور وہ اس کو سزا دیا کرتا تھا۔ تو اس دور میں جو ہے رسول خدا فرما رہے ہیں اس دور میں اگر کوئی دل میں محبت علی رکھ لیتا ہے نا تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور الحمدللہ آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہمارے سینوں میں محبت علی بھی ہے اور ہم علی کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اور ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت، جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی حوالے سے ہم مزید آگے بات کریں گے۔ ایک واقعہ مجھے یہاں پر یاد آیا آپ کی باتوں سے کہ ایک قافلہ آیا مولا علی کے پاس، کچھ لوگوں کا ہجوم آیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی، جیسے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ ہمیں جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے اپنے فرینڈ کو جو ہے، اپنے دوست کو جو ہے وہ ایک تابوت میں لٹایا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس طرح سے پریٹینڈ کریں گے کہ جیسے آپ کا انتقال ہو گیا، ہم حضرت علی سے کہیں گے کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ تو وہ گئے حضرت علی کے پاس اور کہا کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو کہا کہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ مولا علی نے بارہا کہا کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ تو مولا تھے، وہ سب جانتے تھے کہ وہ حیات بھی ہے اور یہ سب جو ہے ان کی طرف سے ایک مستی مذاق کا جو ہے وہ دور چل رہا ہے۔ مولا علی نے ان کے منع کرنے پر بھی جو ہے وہ لوگ نہیں مانے، مولا علی نے جنازہ پڑھا دیا، اور جیسے ہی جنازہ پڑھا دیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو علی سے مذاق کر رہے تھے، اور جیسے ہی وہ اس شخص کو اٹھانے لگے تو وہ نہ اٹھا، گویا کہ وہ ابدی نیند سو گیا۔ تو مولا علی نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے اس کا جنازہ نہ پڑھواؤ، کہ وہ سب جانتے ہیں وہ بے شک ہی مولا ہے۔ اس کے آگے ہم بات کریں گے سیدہ مونا کاظمی سے کہ آج کی نسبت کے حوالے سے ہم مولا علی کی زندگی پر بات کرتے ہیں کہ کعبے میں پیدا ہوئے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام ہی مولا علی لائے، اور جس طرح سے وہ ساری عمر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنے رہے، جس طرح سے وہ دین کو آگے بڑھاتے رہے اور جس طرح سے وہ اسلام کے لیے کام کرتے رہے، اسلام کی خدمت کرتے رہے، نہ صرف وہ بلکہ ان کے فرزندان بھی شہید اسلام ہیں، سرداران جنت بھی شہید اسلام ہے۔ کربلا کی مثال سب سے بڑی مثال تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی حوالے سے ہم ان کی زندگی کے حوالے سے مونا سے بات کریں گے۔ جی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیدائش کی آپ نے بات کی، پیدائش بھی معجزہ اور ساری زندگی پھر جو گزری وہ پوری کی پوری زندگی معجزہ، کہ ہر جنگ میں ایسے ایسے معجزات نظر آئے کہ پیدائش سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے دوسرے معجزات کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ ایسے معجزات ہمیں جنگ میں نظر آتے ہیں، پیدائش میں نظر آتے ہیں کہ کعبے کی دیوار پھٹتی ہے اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی جاتی ہیں اور کعبے کی دیوار واپس جڑ جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج بھی
जो है वो काबे की शिगाफ्ता वो दीवार मौजूद है और वो निशान वाज़े तौर पर काबे में नज़र आता है कि जो मकाम इब्राहीम की जानिब है, जहाँ से बीबी फ़ातिमा बिनत असद काबे में दाखिल हुई और 3 दिन तक जो है वो अल्लाह की मेहमान बनी रही। यहाँ 3 दिन के बाद जब दरवाजे से बीबी बाहर आती हैं तो आलम यह है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी आँखों को नहीं खोलते और आँखों को बंद किया हुआ है कि बीबी परेशानी के आलम में नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाती हैं कि ये एक ऐसा बच्चा है जो आंखें भी नहीं खोलता। और आंखें किस तरीके से खोलते मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम? उस वक्त काबे में चारों तरफ बुत लगे हुए थे और पहली ज़ियारत जो दुनिया में आने के बाद की है वो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सुभान अल्लाह। और जब आगोशे रसूल में आए हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करते हैं। जब वो अपनी ज़बान रिसालत चुसाते हैं तो बच्चा कलाम करता है। आज लोग एतराज़ भी करते हैं कि एक बच्चा कैसे कलाम कर सकता है। आगोश उनकी है कि जिनके हाथों पे अगर संगरेज़े और पत्थर भी आ जाएं तो वो भी कलाम करने लगते हैं। ये तो फिर एक जीते जागते मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि जिनके लिए नबी ने फरमाया कि हम दोनों एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। और जब आगोश में आए तो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या नबी अल्लाह, क्या सुनाऊँ? तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ या कुरान मजीद सुनाऊँ? जबकि उस वक्त कुरान मजीद उतरा भी नहीं था, लेकिन ये मुस्तनद तरीन रिवायात में ये वाक़यात अहले सुन्नत की किताबों में भी, अहले तशय्युह में भी ये मुस्तनद तरीन रिवायात मौजूद हैं। और आँखों को खोला, पहली ज़ियारत की, कुरान पाक की तिलावत की, ज़बान रिसालत को चूसा और उसके बाद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में से बेहतरीन ग़ुलाम हूँ और सबसे बड़ा ग़ुलाम हूँ। नबी ने मुझे ऐसे इल्म भराया जैसे तायर अपने बच्चे को दाना भराया करता है। जैसे हम देखते परिंदे अपने बच्चों को चबा कर नहीं खिलाते, बल्कि साबो जैसा नबी के सीने में इल्म मौजूद था, फरमाते हैं मिसाल देके कि वैसा ही इल्म मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो ज़िंदगी का आगाज़ मौजज़ाती था, उसके बाद जंगें भी मौजज़ाती थी कि जब जंग में आते हैं तो तलवार अपनी टूट जाती है तो फिर जुल्फ़िकार परवरदिगार आसमान से भेजता है और तैयबा फिर जिब्राइल की निदा होती है ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, कि जो फ़जीलत किसी और को हासिल नहीं हुई वो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। और आलम ये है सबसे आखिरी मौजज़ा अगर देखें तो काबे में विलादत तो मस्जिद में शहादत। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज के दिन पे अगर बात करें तो थोड़ी आज के दिन की बात करते हैं क्योंकि शब शहादत है। तो आज का दिन बहुत मजलूमियत का गुजरा और आलम ये था मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कि जालिम ने जो तलवार जिसकी ज़रब लगाई थी उसको कई दिन तक जहर में डुबो कर रखा गया था ताकि वो पूरी तरीके से जहरीली हो जाए और जब ज़रबत लगे तो जहर पूरे जिस्म में उस ज़रबत के ज़रिए फैल जाए। और आज का दिन वो था कि सबसे बड़े यतीमों के पेशवा कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते थे यतीम बच्चों से कि तुम गम ना खाओ कि तुम्हारा बाप नहीं है। अगर कोई पूछे यतीम बच्चों कि तुम्हारे बाबा कौन हैं तो उन्हें फ़ख्र से बताना कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमारे बाबा हैं। और आज का दिन वो था कि जहर ने इतना असर कर दिया कि जिस्म पीला होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि सहाबी मौला अली फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उनके माथे पर, उनके ज़ख़म पर एक जर्द रंग की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आज जब मैं गया तो मुझे पता नहीं चलता था कि पट्टी ज़्यादा जर्द है या मौला का चेहरा ज़्यादा जर्द है। यहाँ तक कि तबीब ने कहा कि ऐलान करा दीजिए कि वैसे तो जहर फैल गया लेकिन थोड़ा सा इफ़ाक़ा होगा और वो इफ़ाक़ा इस तरीके से होगा कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाए। ये आलम था जब ऐलान कराया गया, मनादी हुई तो कूफे के यतीम छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में दूध के प्याले लेकर आए और वो कहते थे कि हमारे मसीहा, हमारे बाबा को बचा लीजिए कि हमारे हिस्से का दूध हम उनको देने के लिए आए हैं। कि मोहब्बत का आलम है यतीमों से। और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बच्चों से इतनी मोहब्बत, यतीमों से इतनी मोहब्बत, इंसानों से इतनी मोहब्बत, यहाँ तक कि अपने बच्चों को वसीयत करते हैं इमाम हसन और हुसैन को कि देखो अगर दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो तुम दुनिया के पीछे मत भागना और तकवा इख्तियार करना और यतीमों को कभी भी बेआसरा नहीं छोड़ना। बिल्कुल, हम इसी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ ही हम एक कलाम अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। जी
نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر میں ارے افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا ارے افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے اور عباس ذرا زینب مزتر سے خبردار ارے عباس